بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاگل لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہر پاگل کی اپنی قسمت۔ بعض پاگلوں کو ان کے گھر والے سنبھال لیتے ہیں، بعض پاگل طاقتور ہو جاتے ہیں تو ان کا پاگل پن بھی عقل مند قرار پاتا ہے، جبکہ بعض پاگلوں کو پاگل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ پاگل خانے جیل اور ہسپتالوں میں بھی ہیں۔ آج انہی پاگل خانوں کے بارے میں بات کرنی ہے اور ایک بڑے پاگل خانے کا تعارف کرانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اوریجنل پاگل ہوتا ہے وہ پاگل خانے ہی میں خوش رہتا ہے اور کبھی بھی وہ پاگل خانے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ ہاں، جو نقلی پاگل ہوں وہ پاگل خانے میں خوش نہیں رہتے۔ پاگل خانے کا ماحول عجیب ہوتا ہے۔ ہر پاگل خود کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا ہے۔ پاگل کو کیا شرم کہ ایک دن وہ سپہ سالار بن جائے اور اگلے دن میراثی اور فنکار۔ اس نے خود ہی سوچنا ہے، خود ہی دعویٰ کرنا ہے، خود ہی فیصلہ کرنا ہے، خود ہی اپنا دعویٰ بدلنا ہے۔ پاگلوں کے ہاں گنتی کا بڑا مقام ہے۔ آپ کسی بھی پاگل سے ملیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز گن رہا ہوگا یا شمار کر رہا ہوگا، مگر گنتی اس کی اپنی ہوگی۔ پاگلوں کی فتوحات، ان کی شکست، ان کی رعایا، ان کی مقبولیت، یہ سب خیالی معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو حقیقی سمجھتے ہیں اور ان میں مست رہنا چاہتے ہیں۔ فیس بک میں پورا کا پورا ماحول پاگل خانے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یہاں ایک خیالی سلطنت قائم ہے۔ یہاں ہر شخص گم ہے، مست ہے اور مدہوش ہے۔ کہیں کوئی بادشاہ ہے اور اس کی رعایا، کہیں کوئی دانشور ہے اور اس کے فین، کہیں گنتی چل رہی ہے کہ میرے اتنے فالوورز، تیرے اتنے فالوورز۔ یہاں کوئی مرد عورت بن کر ہزاروں پاگلوں کو بیوقوف بنا رہا ہے تو کوئی عورت مرد بن کر اپنی سہیلیوں کا کردار چیک کر رہی ہے۔ یہاں نقلی خیالات، نقلی عقائد، نقلی بادشاہت، نقلی مقبولیت، نقلی بحث و مباحثے گرم ہیں۔ قیمتی سے قیمتی افراد اس پاگل خانے میں داخل ہو کر 2 ٹکے کے رہ جاتے ہیں۔ ہر بے عزت اس پاگل خانے میں باعزت ہے کیونکہ اس کے فالوورز زیادہ ہیں۔ یہ فالوورز کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں فالوورز ہیں؟ پاگلوں کو ان باتوں کے سوچنے کی فرصت نہیں۔ یہاں ہر پاگل دوسرے کو بیوقوف اور خود کو عقل مند سمجھتا ہے، اور سامری کے اس گندے ہال میں ہر شخص پھنسا ہوا ہے، اپنی زندگی کے بہترین لمحات برباد کر رہا ہے، مگر کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس سے کیا پا رہا ہے اور اس میں کیا لگا رہا ہے۔ کاش امت مسلمہ کے قیمتی دماغ جب اس پاگل خانے میں 2-4 گھنٹے گزار کر نکلا کریں تو صرف گھڑی دیکھ کر خود سے پوچھیں کہ زندگی میں 120 منٹ کا کیا حساب ہوگا۔ یہی وقت عبادت میں لگتا تو کتنے فرائض اور کتنے نوافل ادا ہو جاتے، تلاوت میں لگتا تو کتنا قرآن یاد ہو جاتا، کسی کو دعوت دینی یا کسی کی ذہن سازی میں لگتا تو کتنے افراد بدل جاتے، اپنے جسم کے پٹھے اور مسلز مضبوط کرنے میں لگتا تو جسم کتنا آسودہ ہو جاتا، اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ وقت ان کا دل خوش کرنے میں لگتا تو میری قسمت کو کتنے چاند لگ جاتے، یہی وقت خدمت خلق میں لگتا تو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا، یہی وقت اپنی بیوی سے باتیں کرنے میں گزرتا تو اس اللہ کی بندی کے دل کے کتنے زخم دھل جاتے، یہی وقت اپنی اولاد کی تربیت میں لگتا تو صدقہ جاریہ کا درخت کتنا تناور ہو جاتا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ 2-4 گھنٹے کسی پاگل خانے میں کسی کی دم کھینچنے، کسی کی دم پکڑنے، کسی کا منہ چڑھانے، کسی کو ہنسانے اور چند پاگلوں کے لائک سمیٹنے اور کچھ لوگوں کے بدبودار فضلے کو سونگھنے، پھر اس بدبو پر تبصرے کرنے میں گزر گئے، اور یوں زندگی کے یہ قیمتی لمحات ایک یہودی قبرستان میں دفن ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیس بک پر آتے ہی انسان کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ ان چیزوں میں خوشی اور کشش محسوس کرتا ہے جو اس کے کسی کام کی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لوگ طرح طرح کے دھوکوں میں اپنا وقت فیس بک وغیرہ پر ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ نیٹ پر گندی تصویریں، فلمیں دیکھتے تھے ان کو کم از کم اتنا احساس ہوتا تھا کہ ہم نے غلط کام کیا، چنانچہ وہ توبہ اور استغفار بھی کر لیتے تھے، مگر فیس بک کے پاگل خانے میں کئی افراد تو خود کو گویا عبادت میں مشغول سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اتنے چوہے مارے، اتنے گیدڑ شکار کیے اور اتنے لوگ سدھارے، چنانچہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہونے پر توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، اور یہ پاگل پن کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ سامری کے اس جادو کو توڑنے کے لیے سلیمانی آئینہ دکھایا جائے، شاید کئی افراد اس میں اپنا اصل چہرہ اور اصل مقصد دیکھ کر پاگل خانے سے باہر آ جائیں۔ انسان اپنی زندگی میں بار بار پھسلتا ہے، غلطی کرتا ہے،
فیس بک پر مشغول افراد بھی ان معروضات پر غور فرما لیں۔ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو تو توبہ کر لیں اور شکر کریں کہ زندگی کے قیمتی اوقات بچ گئے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی محسوس نہ ہو تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، البتہ ایک کام میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں۔ فیس بک کو مارک زکربرگ کی سلطنت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہودیوں کے لیے سلطنت حرام ہے، لہٰذا آپ فیس بک کو مارک زکربرگ کا پاگل خانہ کہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دیگر احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔